وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا کرم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ضابطے کے، کسی قانون کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جس کو چاہے، جس طریقے سے چاہے بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کوئی اور مخلوق بنا سکتے تھے اور ہماری کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور دنیا کے اندر ہمیں گنا نہیں جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنانے سے پہلے عالم ارواح کے اندر ہم تمام کی روحوں سے سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام نے کہا تھا، ہم تمام نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن وہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے تھے، اس لیے تمام روحوں نے فرمایا کہ بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بن دیکھے کون مانتا ہے، بن دیکھے ہمیں خدا کون مانتا ہے، بن دیکھے جو ہے کون ہماری عبادت کرتا ہے، بن دیکھے کون ہماری بندگی مکمل طریقے سے کرتا ہے، اور جو ہے پوری کے پوری زندگی اطاعت کے اوپر کون گزارتا ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو جو ہے مختصر زندگی دے کر دنیا کے اندر بھیجیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کوئی اور مخلوق، کوئی اور امت کے اندر پیدا فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ انسان بنانے کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرمایا اور ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ بھئی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں 7.5 ارب انسان ہے، دنیا کے اندر 7.5 ارب انسان ہیں، لیکن جو ہے ایمان والوں کی تعداد بہت مختصر، بہت تھوڑی ہے۔ انہی ایمان والوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ پوری دنیا کے اندر 10% ہی ایمان والے ہیں۔ کتنا فیصد؟ 10%۔ ان 10% کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انتخاب کر لیا، ہمیں پسند فرما لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جب ایمان کے اندر آئے، جب اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر اتارا تو ایک عصمت کے ساتھ اتارا۔ ان کی زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے بھرپور تھی۔ وہ جب ایمان لائے تو ایک عظمت کے ساتھ لائے کہ ہاں، ہم نے کس رب کو پہچان کر ہم جو ایمان لا رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں کہ ہم کس رب کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کس رب سے کانٹیکٹ بنانے کی، تعلق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا تعلق کس سے ہو رہا ہے، ایمان کے ذریعے سے ہم جو ہے کس سے لینے والے بن رہے ہیں۔ یہ ہم نے اب تک سوچا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، پوری کے پوری کائنات کو بنانے والا ہے، جس کے اندر ہماری دنیا کی حیثیت نقطے جتنی بھی نہیں ہے۔ کتنی نہیں ہے؟ ہماری دنیا کی حیثیت ایک نقطے کی بھی نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا۔ اور یہ ساری کے ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی۔ اس خالق کائنات کو ہم ماننے والے ہیں، ہم اپنے اندر جو ہے فخروں کو محسوس کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ہمارے دلوں کے اندر لائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری ہم عظمت کے ساتھ کرنے والے بنیں گے۔ دنیا کے اندر ہمیں شرم اور عار محسوس نہیں ہوگی۔ آج معاملہ یہ ہو گیا ہے
کہ بھئی اسلام کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کرنے میں ہمیں آر محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بہت دیندار بن گیا، بہت اللہ والا بن گیا، بیوی بچوں کو کون کھلائے گا، باپ جو ہے بچوں کو کون پالے گا، یہ ساری باتیں آدمی اندر ہی اندر سوچتا رہتا ہے اور اس کے اعمال بدن کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی کون عظمت کے ساتھ ایمان کے اندر داخل ہے اور کون بغیر عظمت کے بس ایسے ہی ایمان کے اندر چل رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پہچانیں کہ ہم نے کس رب کا کلمہ پڑھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے۔ آج اگر دنیا کے اندر کوئی چھوٹا سا کارنامہ کوئی انسان انجام دے دیتا ہے تو اس کی عظمت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی اس نے یہ کارنامہ انجام دیا، لیکن اس کارنامے کو انجام دینا اور اس کارنامے کو انجام دینے کی صلاحیت دینے والے کی عظمت ہمارے دل میں نہیں آتی کہ بھئی تمام کے تمام کارناموں کی صلاحیت پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دنیا کو بنانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انسانوں کو بنانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کامیابی کا راستہ اور ناکامی کا راستہ بتانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پوری دنیا کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بس یہ سب چیزوں سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت آ جائے، جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت آ گئی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سب سے پہلے اپنے ناقص ہونے کا انسان کے ناقص ہونے کا اعتراف کروایا کہ انسان ناقص ہے، اس کا علم ناقص ہے، اس کی سوچ ناقص ہے، یہ مکمل ناقص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم کے ذریعے سے اس بات کا اعتراف انسانوں کے پاس کروایا کہ تمہارا علم ناقص ہے، اور پھر آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ دنیا کے اندر آج دیکھو بڑے سے بڑی کتابیں لکھنے والا بھی پہلے لکھے گا کہ بھئی کوئی غلطی ہو تو اطلاع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ یہ کتاب اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ راستہ کس کو بتائے گی؟ متقیوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی قوموں کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سی قوموں کو پچ فرماتے ہیں۔ راستہ کن کو ملے گا؟ راستہ کن کو ملے گا؟ فرمایا متقیوں کو۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سما جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سما جائے، اسی کو قرآن کریم کے ذریعے سے راستہ ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بار بار کامیابی کا راستہ بتا رہا ہے۔ یہ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون کہ جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا چاہے مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگی سے ہم چاہتے کیا کہ ہماری زندگی کیسی بن جائے بھائی؟ خوشگوار بن جائے۔ ہماری زندگی کیسی بن جائے؟ خوشگوار بن جائے۔ ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے، ہماری زندگی کے اندر سکسیس آ جائے، ہے نا؟ کامیابی چاہتے ہیں ہم سب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان طریقہ، آسان راستہ بتا رہا ہے کہ جس کی زندگی کے اندر میرے حکم آ گئے، جس کی زندگی کے اندر میرے نبی کے طریقے آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے بھی قرآن کریم کے اوپر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں کامیاب کر کے بتایا، دنیا میں کامیاب کر کے بتایا اور آخرت کے لیے وعدہ فرما لیا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
کہ ہم انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے ان کے نیک اعمال کا۔ ہم دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ہم قرآن کریم کو اٹھائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ دنیاوی لائن سے کسی بھی لائن ہو، اخروی لائن سے کوئی بھی چیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہر علم کو پوشیدہ کر کے رکھا ہے، ہر علم کو چھپا کے رکھا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے پاس قرآن کریم آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دنیا کی بلند ترین قوم بن گئی، دنیا کے بادشاہ بن گئے، دنیا کے اندر حکومت کرنے والے بن گئے، کیونکہ ان کے پاس قرآن کریم تھا اور وہ قرآن کریم کے اوپر مکمل طور کے اوپر عمل کرنے والے تھے، قرآن کریم کو سمجھنے والے تھے۔ آج جو ہے دنیا سائنس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ کس کے پیچھے بھاگ رہی ہے بھائی؟ سائنس، ٹیکنالوجی۔ اگر اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائنس کو بھی کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ سائنس کے جتنے قانون ہیں، جتنے قواعد ہیں اور جن اصولوں کے اوپر سائنس کی بنیاد ہے، وہ سارے کے سارے اصول اور قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان اس کو کھول کر پڑھنے والا بنے، اس کو سوچ کر، اس کو سمجھ کر، غور و فکر کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے۔ فرماتے ہیں، ابھی موجودہ زمانے کا واقعہ بتا رہا ہوں، موجودہ زمانے کا، بہت وقت نہیں ہوا، 100 سال پیچھے نہیں، 200 سال پیچھے نہیں۔ مصر کے اندر ایک قاری صاحب تھے، وہ قاری صاحب جب سورہ یوسف پڑھ رہے تھے تو انہیں واقعہ ملا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ جب بھائی ان کے پاس جو ہے غلہ لینے کے لیے آئے اور جب غلہ لے کر واپس لوٹ رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حالانکہ اپنے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا اور اپنا کرتا دیا اور کہا کہ آپ کے والد کے منہ کے اوپر اس کرتے کو ناک دینا۔ کیا کہا؟ آپ کے والد کے منہ کے اوپر اس کرتے کو ناک دینا، آپ کے والد کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اب جو ہے قرآن کریم کو سوچ کر، سمجھ کر، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو بنایا ہے آسانیاں پھیلانے کے لیے، آسانیاں لوگوں کے اندر بانٹنے کے لیے، لوگوں کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے۔ اگر اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی باتیں قرآن کریم کے اندر پڑھنے والے کے اوپر کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ قاری صاحب نے جب غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ بھئی جو کرتا ہے اس میں اب سب سے بڑی چیز کیا ہو گئی؟ پسینہ۔ کیا ہے بھئی؟ آج جو ہے ہمارے یہاں ابھی کے ٹائم کے اوپر جو اگر موتیا ہو جائے تو کیا بھئی کیا کرنا پڑتا ہے؟ موتیا کی کوئی دوا ہے؟ موتیا کی کوئی دوا ہے؟ آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے۔ موتیا کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے بھائی؟ آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ بھی تو سفیدی آ گئی تھی، رو کر آنکھوں کے اندر کیا آ گئی تھی؟ سفیدی آ گئی تھی۔ پھر انہوں نے ریسرچ کیا کہ بھائی پسینے کے اندر کون سے کیمیکل پائے جاتے ہیں، کہ پسینے کے اندر کون سے کیمیکل پائے جاتے ہیں جس کیمیکل کے ذریعے سے آنکھوں کو شفا کا ملنا ممکن ہو سکتا ہے۔ جب پسینے کے اندر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ بھئی اس پسینے کے ذریعے سے انسان کی آنکھوں کو شفا مل سکتی ہے، اور اس کے اندر جو کیمیکل پائے جاتے ہیں اس کیمیکل سے انسان کی آنکھوں کو شفا مل سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے دوا بنائی گئی، کچھ بند بنائے گئے اور جو ہے مریضوں کے اوپر استعمال کیا گیا۔ 99% مریض موتیے کے جو ہے تھی وہ دوا سے اچھے ہو گئے۔ اور آج یورپ کے اندر وہ دوا جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے اس کا کانٹریکٹ لے لیا۔ انہوں نے کیا کر لیا بھائی؟ اس کا کانٹریکٹ لے لیا۔ آج مسلمان کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟
بتانا یہ مقصود ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے والے بنے، سمجھنے والے بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بسانے والے بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے والے بنے۔ ہم آر شرم محسوس نہ کریں، فخر ہو ہمیں مسلمان ہونے کے اوپر، کیا ہو؟ فخر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ اس سے اچھی کس کی بات ہوگی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کیا کہے؟ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ علماء تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میں اسے اس بات کے اوپر فخر ہو، اسے اس بات کے اوپر کیا ہو؟ فخر ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اسے اس بات کے اوپر کیا ہو بھائی؟ فخر ہو۔ تو ہمیں اپنے مسلمان ہونے کے اوپر جب فخر آ جائے گا تو پھر دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہم چلے جائیں تو اسلام اور مسلمان بن کر ہم زندگی گزاریں گے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بنیں گے۔ لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگی چینج نہیں کریں گے۔ آج ہمارے نوجوان کا حل کیا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگی چینج کر رہے ہیں۔ لوگوں کو دیکھ کر کہ بھائی فلانے نے یہ کیا، فلانے دیش کے اندر یہ ہو رہا ہے، فلانے ترقی یافتہ ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے، تو ہمارا نوجوان احساس کمتری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ احساس کمتری کے اندر مبتلا ہونے کے بعد اسی ملک کی ابتدا کے اندر ساری فیشنیں اپناتا چلا گیا اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے تنزلی اور پستی کے اندر گرتا چلا گیا۔ جتنا دوسرے لوگوں کی جو ہے اپنائیت ہوگی، جتنے دوسرے لوگوں کے راستوں کے اوپر چلا جائے گا، اتنا ہی دنیا کے اندر جو ہے جو بھی قوم ہو، یہ ہر قوم کے لیے ایک قاعدہ ہے کہ جو قوم دوسرے قوم کے لوگوں کے طریقے کو اپنائے گی وہ ہمیشہ پستی کا شکار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اصلیت کے اوپر پیدا کیا ہے اس اصلیت کے اوپر اگر ہم بڑے ہوئے، اس اصلیت کے اوپر ہم پلے اور اس اصلیت کے اوپر ہم نے زندگی گزاری اور اپنی اصلیت کے اوپر فخر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ بلند کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کریم جو ہے آج کے موجودہ زمانے کے اندر مسلمانوں کو خاص طور پر غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش رہے گی کہ بھئی جس کے وہاں بچے ہیں 12 سال کے، 13 سال کے، 15 سال کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اگر 3 اولادیں، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، تو کم از کم ارادہ یہ کرے کہ ہم جو ہے ضرور ہمارے ایک بچے کو عالم دین ضرور بنائیں گے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور اسے ضرور نصیحت کریں گے کہ بیٹا قرآن کریم کو اتنا غور و فکر سے پڑھو اور اس کے اندر آپ کو جو بات بھی ملے، جو بات بھی سمجھ میں آئے، اس پہ ہر بات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ واپس سر بلندی عطا فرمائے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آج پستی کی وجہ یہ ہے اور جو ہے مار کھانے کی وجہ یہ ہے، دنیا کے اندر نیچی قوم بننے کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر انڈیا لیول کے اوپر مسلمانوں کی حیثیت دیکھی جائے تو وہ دلتوں سے بھی کمتر ہے۔ مسلمانوں کی حیثیت دیکھی جائے تو دلتوں سے بھی کمتر ہے، جو جن کو آج پہلے کے زمانے کے اندر لوگ پانی پلانا تک پسند نہیں کرتے تھے، اس سے بھی کمتر حیثیت آج مسلمانوں کی بن چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، ہم غیروں کے طریقوں کے اوپر چلنے کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں اور خاص تاکید کرے کہ بیٹا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھو اور قرآن کریم کو پھیلاؤ۔ قرآن کریم کے اندر جتنی باتیں جو آپ کو سمجھ میں آئی ہے ان کو لوگوں تک پہنچاؤ اور اس کو ہم نے بھی سمجھاؤ اور خود بھی عمل کرو۔ انشاءاللہ اگر آج کے بچے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والے بن گئے تو کل کے مستقبل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور سربلند کرے گا اور دنیا کی حکومتوں کا مالک بنائے گا۔ لیکن شرط ایک ہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں۔ اگر ہماری عمریں ہو چکی ہے تو ہم تو صرف تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہماری بچوں کی جو ہے اب ہمارے بچوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا۔
ہمارے بچے جو ہے 12 سال 15 سال 16 سال کوشش کرو، محنت کرو کہ ہمارا بچہ ضرور بھی ضرور قرآن کریم کو پڑھے اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے۔ قرآن کریم جو ہے تجارت کرنے سے، کاروبار کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اگر ہمارے مزاج کے اندر کاروباری ہے، بزنس بنا ہے، تو قرآن کریم بزنس کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ قرآن کریم بزنس کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، کاروبار کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ جس فیلڈ کے اندر آپ اپنے بچے کو ناکھنا چاہتے ہو، جس فیلڈ کے اندر اپنے بچے کو آپ آگے کرنا چاہتے ہو، وہ اس فیلڈ کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سارا نالج بیان فرما دیتے ہیں، تو آپ کا بچہ اس فیلڈ کے اندر بھی آگے بڑھے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والا بن جائے۔ اس لیے قرآن کریم کو اور اس فیلڈ کا بادشاہ بنے گا۔ جس فیلڈ کے اندر بھی آپ اپنے بچے کو ڈالنا چاہتے ہو، اس فیلڈ کے اندر جائے گا اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھ کر جائے گا تو اس فیلڈ کا بادشاہ بنے گا۔ یہ یقینی بات ہے، گارنٹی والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔